آج کی اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے ذہنی و معاشرتی احساس اور ہجرت. یعنی اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ذہنی دباؤ اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے، اس حد تک جا چکے ہوتے ہیں ہم ذہنی دباؤ کے لیولز پر کہ اب آپ کو جو بھی پرابلمز ہوتی ہیں وہ پرابلمز آپ فیس کرنے کی کنڈیشن سے باہر آ چکے ہوتے ہیں. پھر آپ کے لیے پرابلم کیا ہوتا ہے؟ آپ کے لیے پرابلم سب سے بڑا یہ ہو جاتا ہے کہ آپ تنہائی کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. اب جب تنہائی کا احساس ہوتا ہے، تنہائی میں رہنے لگتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ذہنی طور پہ آپ ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جب آپ لوگوں کے درمیان رہنا شروع کرتے ہیں تو آپ کا وہ ماحول نہیں بن پاتا، اور اس ماحول کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ کو بہت نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کے معاشی اور مالی معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں بڑی حد تک، کیونکہ جب آپ کے اندر یہ تنہائی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ جی میں تنہا ہوں، میں اکیلا ہوں، اور یہ تمام لوگ جو بھی ہیں آپ کے ریلیٹیوز وہ انجوائے کر رہے ہیں، تو اس سے بھی آپ کا ایک دماغی خلل پیدا ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے اس ہجرت سے ایک اور بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو اپنے افراد یا اپنے اہل خانہ سے دور رہنے کی عادت ہو جاتی ہے. جب آپ کو دور رہنے کی عادت ہو جاتی ہے، لیٹ سپوز آپ کو اپنے حساب سے زندگی گزارنے کی عادت ہو جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے جب آپ واپس اپنے اہل خانہ کے درمیان آتے ہیں تو اہل خانہ تو اس طرح سے سروائیو نہیں کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سے آپ نے سروائیو کیا ہوا ہوتا ہے. تو پھر یہ آپ کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے ان کے ساتھ میچ اپ کرنا، یا جسے کہنا چاہیے کہ ان کے ساتھ میچ ہو جانا، یا ان کے ساتھ ایک طرح کا ایک بانڈ بنا لینا. یہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کی ایک عمر گزری ہوتی ہے، آپ اپنے کچھ چیزوں کو بہت مہان سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی گھر والے اس چیز کو بہت عجیب سمجھتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی آپ کا جو ایک ذہنی دباؤ ہے یا ایک ذہنی الجھن ہے وہ آپ کی کریٹ ہوتی ہے. یہ کنڈیشن اس لیے کریٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈسکشنز ہیں، کیونکہ جب انسان ہجرت کر کے جاتا ہے تو وہ بہت ساری تکلیفیں اپنے ساتھ جوڑتا ہے. تو یہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو گھر والے ہوتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کس نے کس تکلیف سے یا کس واقعے سے وہاں سے گزرا ہے اور کن حالات سے گزر کر آیا ہے. اب کیا ہوتا ہے انسان جو اپنی ذہنی تنہائی کا احساس پیدا کر لیتا ہے اپنے اندر، اسے لگتا ہے کہ جی میں ذہنی طور پہ تنہا ہوں. تو جب وہ تنہا کا یہ احساس اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ کوئی بھی نئے کام یا کسی بھی نئی چیز کو کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے ملک واپس آتا ہے تو اسے کچھ نئی چیزیں کرنی پڑتی ہیں، نئے کام کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ پھر وہ مائگریشن اگر واپس اپنے گھر آ جاتا ہے، اپنی جگہ آ جاتا ہے، تو وہاں پر اس کو وہ کام نہیں ملتا جس طرح کا کام وہ وہاں کرتا تھا. تو پھر وہ ایک عجیب سے ذہنی الجھن میں پیدا ہو جاتا ہے، اور ذہنی الجھن اس کی مزید بڑھ جاتی ہے کیونکہ اسے جو کام کرنے کی عادت ہو چکی ہوتی ہے، پھر اسے تنہائی کا احساس پیدا ہو چکا ہوتا ہے کہ جی انسان تنہائی ہے. اور یہاں جب وہ آتا ہے تو یہاں لوگ سوشل ہوتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ کا ماحول الگ الگ ہے. یعنی جس ملک میں آپ ہجرت کر رہے ہیں، جس شہر میں آپ ہجرت کر رہے ہیں وہاں کا الگ ماحول ہے، لیکن جس گاؤں میں آپ جا رہے ہیں، جس جگہ بھی آپ ہجرت کر رہے ہیں وہاں کا ماحول الگ ہے، تو وہاں اٹیچ ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ انسان کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے اور بہت عجیب سا ایک جانی کیفیت کریٹ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بڑے نقصانات دیکھے جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے جب تنہائی میں رہنے کی عادی ہو جاتے ہیں تو آپ آ جاتے ہیں معاشرے میں، یہاں جہاں آپ کے اپنے ہوتے ہیں، جہاں آپ کے رشتہ دار عزیز و قارب ہوتے ہیں وہاں آ جاتے ہیں. اب وہاں کیا پرابلم آتا ہے، وہاں آپ کو یہ عادت ہو جاتی ہے کہ اب تنہا رہنے کی عادی ہو جاتی ہے. تو جب آپ معاشرے میں رہتے ہیں تو وہاں پر آپ کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جب سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے تو یہ آپ کے لیے ذہنی الجھن کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ جو گھر والے ہوتے ہیں یا جو لوگ یہاں ہوتے ہیں وہ بہت کنوینینٹ ہوتے ہیں، بہت کمفرٹ ہوتے ہیں، لیکن آپ کے پاس اتنے کمفرٹ یا اتنی لگژریز وہاں موجود نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو گھر والوں کی یہ چیز سمجھ نہیں آتی، یہ کنڈیشن سمجھ نہیں آتی کہ وہاں وہ کس طرح سے سروائیو کر کے آیا ہے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آپ کے اور ان کے بیچ میں معاملات خراب رہتے ہیں. بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ بہت ڈسٹریس ہو کے لوگ واپس بھی چلے جاتے ہیں اور اسے واپس اپنی زندگی وہیں سے کنٹینیو کر لیتے ہیں، لیکن ایسا کرنا بھی آپ کے لیے معاشی طور پہ نقصان دہ ہے اور معاشرتی طور پہ بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ جب آپ واپس چلے جاتے ہیں تو آپ کی کنڈیشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہیں. اب ہجرت کرنے والا شخص جو ہے وہ اپنے آپس میں گھٹ گھٹ کے مرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اذیت کا اظہار کرنے کے لیے کوئی شخص نہیں ہوتا. وہ اذیت کا اظہار کس سے کرے، کیسے اپنے دکھ کو بیان کرے، یہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک عجیب سی تکلیف اور بہت زیادہ کیفیت میں گزرتا ہے، جس کیفیت کو اس کے ارد گرد والے لوگ یا اس کے معاشرے کے لوگ سمجھ نہیں پاتے.
اب کیا ہوتا ہے، اب جب وہ آپ کے ملک واپس آتا ہے تو وہ اکثر کئی چیزوں پہ چڑھا رہتا ہے، غصہ کرتا ہے، چیزوں پہ چیخ پیٹ کرتا ہے، مگر اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ تنہا رہنے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ اس معاشرے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے جس معاشرے میں اس نے ایک اچھی زندگی، اپنی ایک اچھا ٹائم گزارا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کنڈیشن یہاں یہ دیکھی جاتی ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ یا بہت سارے لوگ جو ہجرت کر جاتے ہیں، ہجرت کے بعد وہ اپنے ملک میں اپنے گھر واپس آتے ہیں، تو ان کا یہاں سیٹسفیکشن لیول نہیں رہتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہجرت کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کو وہاں تنہائی کی عادت ہو جاتی ہے، تنہا رہنے کی عادت ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے ان کو تنہا بھی رہنے کے ساتھ ساتھ کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ایک معاملات ان کے لیے بڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہجرت بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے ان تمام پہلوؤں کے اوپر، علاوہ معیشت کے یہ ان تمام پہلوؤں کو بھی بہت زیادہ ڈیمیج کرتی ہے۔